علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله أدبوا أولادكم بثلاث حب نبيكم وحب أهل بيته وعلى قراءة القرآن. حضرات پچھلے خطبے سے تربیت اولاد کے موضوع کے اوپر گفتگو کا وعدہ کیا تھا اور تربیت اولاد ہی سے متعلق ایک حدیث کو آج کے اس خطبے کے لیے بھی عنوان قرار دیا ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ادبوا اولادکم بثلاث، تین چیزوں کا ادب اپنی اولاد کو دو. وہ تین چیزیں کون کون سی ہیں اسے پیغمبر اسلام خود ہی واضح کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں. پہلی چیز حب نبیکم، تمہارے اپنے نبی کی محبت، اس کے آداب جو ہے وہ اپنی اولاد کو سکھاؤ. دوسری چیز حب اہل بیت ہی، اور پیغمبر کے جو اہل بیت ہیں ان کی محبت کے آداب اپنی اولاد کو سکھاؤ. اور تیسری چیز جو پیغمبر نے بیان فرمائی ہے وہ ہے کہ وَعَلَىٰ قَرَاءَةِ الْقُرْآنِ، قرآن مجید کی تلاوت. یہ تین ادب جو ہے وہ اپنی اولاد کو سکھاؤ. یعنی یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ تین چیزیں اپنے اولاد کو جو ہے وہ سکھائیں. اور ظاہر ہے کہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ یہ اگر انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جائیں، رسول کی محبت پیدا ہو جائے، محبت اہل بیت پیدا ہو جائے، قرآن مجید سے وابستگی بچوں کے دلوں کے اندر قائم ہو جائے، تو یہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے، انسان کے لیے مفید ہے. بلکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا انحصار ہی اسی چیز کے اوپر ہے. ہم پیغمبر سے کتنے وابستہ ہیں، ہم اہل بیت علیہ السلام سے کتنے جڑے ہوئے ہیں، اسی کے اوپر ہماری کامیابی کا انحصار ہے. قرآن مجید کی کیا قدر و قیمت ہماری نظروں میں ہے، ہمارا طرز عمل قرآن مجید کے ساتھ کیسا ہے، یہ چیز اہمیت کی حامل ہے. قرآن مجید ہدایت ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے، اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. تو بہرحال یہ تینوں چیزیں پیغمبر اسلام نے فرمائی ہیں کہ یہ اپنی اولاد کو اس کے آداب سکھاؤ. عزیزان گرامی، ایک بات جو مجھے عرض کرنی ہے کہ صرف حکم دے کر آپ اپنی اولاد سے رسول کی محبت نہیں کروا سکتے.
آپ صرف حکم دے کے اہل بیت سے نہیں جوڑ سکتے، بلکہ یہ یاد رکھیے کہ صرف حکم دینے سے کسی کی محبت دل کے اندر پیدا نہیں ہوتی۔ جب تک کہ انسان اس چیز کی فضیلت کو، اس کی اہمیت کو ملاحظہ نہیں کرتا ہے، اس وقت تک اس کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ تو اہل بیت کی طرف راغب انسان اسی وقت ہوگا کہ جب اہل بیت کے فضائل اس کی نگاہوں کے سامنے آئیں گے، جب اہل بیت کا کمال اس کی نگاہوں کے سامنے آئے گا، تب وہ اہل بیت سے وابستہ ہوگا۔ تو اب اہل بیت سے کی محبت اپنی اولادوں کے دلوں کے اندر پیدا کرو، اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس کے معنی یہ ہوا کہ اہل بیت کے کمالات، اہل بیت کے فضائل، اہل بیت کے امتیازات، اہل بیت کی خوبیاں یہ اپنی اولادوں تک منتقل کرو۔ اسی طرح سے محبت اہل بیت، محبت پیغمبر، ظاہر ہے کہ پیغمبر کی محبت صرف کہنے سے اگر ہو جائے تو یہ بالکل بعید ہے۔ محبت کہنے سے پیدا نہیں ہوگی۔ رسول کی عظمت کیا ہے، رسول کا امتیاز کیا ہے، رسول کا کارنامہ کیا ہے، رسول نے کیا کیا ہے، رسول کی تعلیمات کیا ہے، یہ تمام چیزیں جب تک انسان کی نگاہ کے سامنے نہیں آئیں گی، اس وقت تک جو ہے وہ رسول کی محبت جو ہے وہ پیدا نہیں کی جا سکتی۔ اب قرآن مجید کی تلاوت، اب دیکھیے یہ قرآن مجید کی تلاوت بھی صرف آپ حکم دے کے کروانا چاہیں تو ایسے نہیں ہوگا۔ لیکن اولاً تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہاں جو تلاوت اور قرأت کی بات کی گئی ہے، تو قرأت کے معنی جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہ عبارت پڑھنی جو ہے وہ سیکھ جائے، اعراب لگے ہوئے ہیں اور انسان جو ہے وہ رسم الخط پڑھنا سیکھ جائے اور بس اسی کے اوپر پیغمبر اسلام جو ہے اکتفا کرنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تلاوت سے، قرأت اور تلاوت سے مراد جو ہے وہ یہاں قرآن مجید کو اس انداز سے پڑھنا کہ اس کے اندر غور و فکر کیا جا سکے، قرآن مجید کو اس کی تعلیمات کے ساتھ پڑھنا، اس کے مفاہیم کے ساتھ پڑھنا، اس کے معنی کے ساتھ پڑھنا، تب قرآن مجید سے رغبت صحیح معنی میں پیدا ہوگی۔ دیکھیں قرآن مجید عام کتابوں سے الگ ہٹ کے ایک کتاب ہے، اس کے اپنے کچھ خصوصیات ہیں کہ جو دیگر کتابوں کے اندر نہیں پائے جاتے۔ اب وہ تفصیل دینے کا موقع اس وقت نہیں ہے، بہرحال عام کتابوں سے الگ ہٹ کے یہ ایک کتاب ہے، تو اس کی طرف رغبت صرف کہہ دینے سے نہیں ہو پائے گی جب تک کہ قرآن کے امتیازات نہیں بتائے جائیں گے، جب تک عظمت پروردگار اس کے پیش نظر نہیں ہوگی، اس وقت تک قرآن مجید کی طرف رغبت نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال یہ چیز کہ اپنی اولاد کے سلسلے میں تم اس سلسلے میں کوشاں رہو، یعنی تربیت کرتے وقت جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ تمہاری نظر سے اوجھل نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح معنی میں تربیت تبھی ہے کہ جب ان کے دین کی بھی تربیت ہو، جب ان کی فکر کی بھی تربیت ہو، اور وہ فکر کی تربیت جو ہے وہ اسی طرح سے ہو سکتی ہے کہ انہیں رسول سے جوڑا جائے، اہل بیت سے جوڑا جائے، قرآن مجید سے جوڑا جائے۔ اور میں ایک بات عرض کر چکا ہوں کہ صرف حکم دینے سے نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھیے حکم دینا تو کجا، اس سلسلے میں اگر تنبیہ بھی کی جائے تو تنبیہ بھی بے معنی ثابت ہوگی۔ دیکھیے اس سلسلے میں انسان کو خود اپنے اندر ایک تبدیلی پیدا کرنی پڑے گی۔ دیکھیے بچے، نادان بچے، کم سن بچے، ناسمجھ بچے، وہ اپنے والدین کو ایک نمونہ سمجھتے ہیں، اپنے لیے ایک آدرش سمجھتے ہیں۔ اب آپ انہیں فلسفے سمجھائیے کہ صاحب آدرش جو ہے وہ تو اہل بیت ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، لیکن بچپنے کا ذہن یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے والدین کو جو ہے وہ آئیڈیل سمجھتے ہیں، اور جب اپنے والدین کو وہ آئیڈیل سمجھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر انہی کی نقالی کرتے ہیں، انہی کے نقش قدم کے اوپر چلتے ہیں، انہی کی تقلید کرتے ہیں۔
تو اگر آپ اپنی وابستگی اہل بیت سے ثابت نہ کر پائیں ان کی نظر میں، تو وہ بھی اہل بیت کی طرف وابستہ ہونے والی نہیں ہے۔ جب تک آپ قرآن مجید سے اپنی وابستگی جو ہے وہ ان بچوں کے ذہن کے اندر ثابت نہیں کریں گے، اس وقت تک وہ بھی قرآن مجید کی طرف، وہ بھی جو ہے وہ اہل بیت اور قرآن مجید کی طرف مائل ہونے والے نہیں ہیں۔ لیکن ایک مشہور حدیث آپ حضرات نے سنی ہوگی کہ ہر بچہ جو ہے وہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے، ماں باپ اسے یہودی، نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ نے دنیا کے کسی گوشے میں نہیں دیکھا ہوگا کہ مسلمان ماں باپ جو ہے وہ اپنے بچے کو جو ہے تربیت دے کے جو ہے وہ یہودی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ بھی کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہے وہ اپنے بچے کو جو ہے وہ جان بوجھ کے عیسائی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اسے عیسائی تربیت دے رہے ہو۔ تو پھر حدیث کے معنی کیا ہے؟ ماں باپ کیسے بنا دیتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ماں باپ تو چاہتے تو وہ یہی ہے کہ بچہ ان کا دیندار بنے، اسلام کے گرویدہ بنے، اسلام سے وابستہ رہے، لیکن حدیث کہہ رہی ہے کہ ماں باپ جو ہے وہ یہودی بنا دیتے ہیں، ورنہ فطرت اسلام کے اوپر بچہ پیدا ہوتا ہے، یعنی بچہ جس وقت پیدا ہوتا ہے تو اسلام کے اوپر ہوتا ہے۔ یہاں اسلام سے معنی جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ بچہ 100% جو ہے وہ کامل اسلام کے اوپر عمل پیرا جو ہے ہوتا ہے اور تب اس دنیا کے اندر وجود پاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسلام فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ فطری طور کے اوپر کوئی معنی جو ہے وہ اسلام کی رغبت کے لیے جو ہے وہ اپنے اندر نہیں پاتا، یعنی اپنے آپ کو ایک سادہ ورق کی حیثیت دیتا ہے، اور پھر جو بھی جس طرف بھی اس کا ذہن مائل ہو وہ اس طرف جاتا ہے، لیکن اسلام کے خلاف کوئی معنی اس کی فطرت کے اندر، اس کی طبیعت کے اندر نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اب حدیث کہہ رہی ہے کہ ماں باپ یہودی بنا دیتے ہیں، ماں باپ مجوسی بنا دیتے ہیں، ماں باپ عیسائی بنا دیتے ہیں۔ پھر اس حدیث کے معنی کیا ہے؟ عزیزان گرامی، حدیث کا معنی بالکل واضح اور ظاہر ہے۔ دیکھیے، گھر میں جب آپ یہودیوں والا ماحول پیدا کریں گے تو ظاہر ہے کہ بچہ تو یہودی ہوگا۔ وہ یہودی اپنے آپ کو نہ بھی کہے تو یہودی فرہنگ اور کلچر کے اندر جو ہے ڈوبا ہوا ہوگا۔ وہ اپنے آپ کو عیسائی بھلے ہی نہ کہے لیکن عیسائی رنگ کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا۔ وہ مجوسیوں کے انداز کے اوپر سوچ رہا ہوگا جس طرح سے مجوسی سوچتے ہیں۔ تو جب تک کہ ماں باپ عملی طور کے اوپر اپنی وابستگی کو ان بچوں کے سامنے ظاہر نہیں کریں گے عملی طور کے اوپر، میں پھر عرض کروں گا کہ صرف تقریروں سے کام بننے والا نہیں ہے۔ اولاً تو ایک معلم اخلاق اور بہت بڑے ایک معلم اخلاق، ان کی تعلیم یہ ہے کہ بچوں کو صرف آرڈر نہیں دینا چاہیے۔ یہ غلطی بہت سے ماں باپ جو ہے وہ کرتے ہیں کہ بچوں کے اوپر حکم صادر کر دیتے ہیں کہ ایسا کرو، لیکن ایسا وہ کیوں کریں یہ وہ بیان نہیں کرتے۔ وہ یہ بیان نہیں کرتے کہ کیوں کریں، وہ کہتے ہیں کہ صرف آرڈر نہیں دینا چاہیے۔ اس کی بہت سی خرابیاں، اور آرڈر دے کر کہ ایسا وہ کیوں کریں، اولاً تو ایک وہ جب کیوں ایسا کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک فکر دے رہے ہیں، اور آرڈر دینے کا مطلب تو یہ ہے کہ جس طرح سے آقا جو ہے وہ غلام کو اپنے آرڈر دے دیتا ہے، کیوں آرڈر دے رہا ہے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ غلام کو اس منطق کو بھی سمجھائے یا نہ سمجھائے، اس نے آرڈر دے دیا، وہ ہونا چاہیے۔ اس سے کیا ہے، اس سے غلامانہ ذہنیت پیدا ہوتی ہے، ایک غلامی والی فکر پیدا ہوتی ہے۔ اور جہاں ماں باپ جو ہے وہ کیوں یہ حکم دے رہے ہیں بیٹا نماز پڑھا کرو، کیوں نماز پڑھا کرو؟ دیکھیے بات واضح ضرور ہے، لیکن بچوں کے لیے کہ صاحب اگر تم نماز نہیں پڑھو گے
تو خدا نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں، خدا مسلسل تمہارے اوپر لطف و کرم کر رہا ہے، اس لطف و کرم کے مقابلے میں تمہیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے۔ اب اس طرح سے اگر بچے کو اگر حکم دیا جائے گا تو وہ نماز کی افادیت، نماز کی اہمیت کو صحیح معنی میں جو ہے وہ درک کرے گا۔ حکم دینے کا مطلب تو صرف یہی ہوگا کہ جیسے وہ خود نماز پڑھ رہے ہیں بس ایسے ہی تم بھی نماز پڑھو، بس ایک حکم ہے، ایک آرڈر ہے۔ تو عزیزان گرامی وہ چیز وہ اثر نہیں رکھتی۔ تو بہرحال اس چیز کا بھی جو ہے آپ حضرات تربیت اولاد کے سلسلے میں اس چیز کو بھی جو ہے وہ نظر میں رکھے گا، کبھی صرف آرڈر نہیں دینا چاہیے۔ آرڈر کیوں دیا جا رہا ہے؟ اور دیکھیے اس کی ایک اور سب سے بڑی سبب ہے، پچھلے جمعے میں ایک حدیث میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی تھی، اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کا اکرام کرو۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اکرام، اور وہ بھی اولاد کا اکرام، اپنے چھوٹوں کا اکرام، اپنے بچوں کا اکرام، یہ بالکل بے معنی سی بات لگ رہی ہے ظاہری طور کے اوپر۔ عزیزان گرامی دیکھیے وہاں بھی پیغمبر کا مقصد جو ہے وہ اس سے بالاتر ہے۔ اولا تو اکرام سبھی کا کرنا چاہیے، بے عزتی، تحقیر، توہین یہ کسی کے لیے جو ہے وہ جائز نہیں ہے، چاہے انسان سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اب چھوٹا ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آدمی اس کی بے عزتی کرے، یہ اسے ہلکا اور سبک بنائے۔ اس چیز کی اجازت جو ہے وہ دین اور شریعت جو ہے وہ انسان کو نہیں دیتی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ دیکھیے یہ حکم بھی اس لیے ہے کہ تاکہ عزت و اکرام کا مفہوم اولاد کے ذہنوں میں منقش ہو، تاکہ اولاد سمجھے تو صحیح کہ عزت اور اکرام کسے کہتے ہیں۔ اس لیے انہیں اکرام کا حکم دیا گیا۔ عزیزان گرامی بالکل یہاں بھی صورتحال جو ہے وہ یہی ہے کہ انہیں جو ہے ان طالبات سے مزین کرو تاکہ عملی طور کے اوپر، یعنی تم خود ان کے لیے نمونہ عمل بنو۔ دیکھیے اس طرح کی احادیث خود پیغمبر اسلام کے لیے ہے کہ کسی نے شکایت کی کہ ہمارا یہ بچہ جو ہے میٹھا بہت کھاتا، تو پیغمبر اسلام نے 2 دن کے لیے اپنے آپ کو روکا میٹھے سے، پھر اس بچے کو تنبیہ کی۔ انسان جب تک خود عمل پیرا نہ ہو اس وقت تک اس کی وہ تعلیم جو ہے اثر نہیں کرتی ہے۔ تو بہرحال یہ تینوں چیزیں انسان کے دل کے اندر پیدا ہوں۔ عزیزان گرامی دیکھیے ہمارے سامنے یہ ایک مسئلہ ہے کہ ہم محبت رسول اور اہل بیت رسول پیدا کیسے کریں۔ دیکھیے محبت اہل بیت یا محبت رسول عزیزان گرامی میں عرض کر چکا ہوں اس وقت تک پیدا ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ رسول کی فضیلت اور اہمیت جو ہے وہ بچوں کے سامنے اجاگر نہ کی جائے، جب تک کہ رسول کے حالات بچوں سے نہ بیان کیے جائیں، جب تک رسول کی سیرت جو ہے بچوں تک نہ پہنچائی جائے آپ اس کام کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اہل بیت کی فضیلت اسی وقت روشن ہوگی کہ جب اہل بیت کا کردار ان کے سامنے آئے گا۔ اہل بیت جو ہے وہ سچائی کے سلسلے میں مثلا اہل بیت کی روش کیا تھی، وعدے کا وفا کرنا اہل بیت کے نزدیک کیا حیثیت رکھتا تھا، نماز کی اہمیت اہل بیت کی نظر میں کیا تھی، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ بچوں کے ذہنوں تک جب پہنچیں گی تبھی ان چیزوں کا جو ہے وہ اثر ہوگا۔ تو اہل بیت کے حالات، رسول کے حالات یہ بچوں تک پہنچنے چاہیے، اور ہماری مجلسوں کا مقصد جو ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ اب اگر کسی مجلس میں یہ مقصد نظر نہ آئے تو بہرحال میری نظر میں تو وہ مجلس ہی نہیں ہے۔ مجلس وہی مجلس ہے کہ جو
اہل بیت کے کردار کو دنیا کے سامنے پیش کر سکے. جو اہل بیت علیہ السلام کے اوپر کیا کچھ گزری اور اہل بیت علیہ السلام نے ان حالات میں کس طرح سے حالات کا مقابلہ کیا، اہل بیت کا ہدف کیا تھا، اہل بیت کس مقصد کی خاطر جی رہے تھے، وہ کیا اسباب تھے کہ جن کی وجہ سے اہل بیت علیہ السلام نے مصائب برداشت کیے. یہ تمام چیزیں جو ہے وہ بچوں کو ذہن نشین ہونی چاہیے. اور دیکھیے یہ ذہن نشین جو ہے وہ ایک اکیلے آپ کرنا چاہیں تو بہرحال کر تو سکتے ہیں، لیکن بہت زحمت طلب کام ہے. اس کے لیے ہے کہ آپ مجالس میں بچوں کو شرکت کے لیے کوشش کریں، انہیں مجالس میں شریک ہوں. لیکن اب ایک بہت غلط طریقہ کار جو ہے دیکھنے کو مل رہا ہے اور دہلی میں خصوصیت کے ساتھ نظر آ رہا ہے، جو کسی طرح سے بھی جو ہے وہ صحیح نہیں کہا جا سکتا. رات کے 11 ساڑھے 11 بجے مجلس شروع ہو رہی ہے، لیکن رات کے 11 ساڑھے 11 بجے مجلس شروع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مجلسوں سے دور کر رہے ہیں، جان بوجھ کے دور کر رہے ہیں. بچہ اگر رات کے 11 بجے ساڑھے 10 بجے اگر مجلس شروع ہو رہی ہے تو اگر وہ مجلس میں جائے گا تو اگلے دن اسکول میں تو جا ہی نہیں سکتا. جائے گا تو پوری توجہ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے درس کو سن ہی نہیں سکتا، سمجھ ہی نہیں سکتا. تو یہ تاخیر سے شروع ہونے والی مجلسیں جو ہیں ان سے پرہیز کیا جائے، یہ نقصان پہنچا رہی ہیں، بہت نقصان پہنچا رہی ہیں. اب یہ کہ لوگ اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ آئیں اور تاخیر کے ساتھ مجلس شروع ہو. میں آپ سے حضرات سے جو ہے خصوصی طور کے اوپر اس بات کی درخواست کروں گا کہ آپ اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھیں، مجلس اپنے صحیح وقت کے اوپر شروع ہو اور جتنا نماز سے جو ہے وہ مجلس جوڑی جا سکے، قریب کی جا سکے، اتنا جو ہے وہ بہتر ہے. دیکھیے اس کا فائدہ ایک تو یہ ہے کہ نماز اور مجلس جو ہے وہ ایک ساتھ اگر جوڑی جائیں گی تو پھر ظاہر ہے کہ دونوں کا چلن اور دونوں کی اہمیت جو ہے وہ سماج کے اندر جو ہے وہ قائم ہوگی. اور عزیزان گرامی اگر تاخیر سے مجلسیں شروع ہوں گی تو اس کے بہت برے اثرات آئندہ اس قوم کے اوپر مرتب ہونے والے ہیں. اگر اپنی نوجوان نسلوں کو جو ہے وہ آپ کو اسلام سے جوڑے رکھنا ہے تو اس چیز کی جو ہے بھرپور مخالفت کیجیے. مجلس صحیح وقت پہ شروع ہو، مغرب سے قریب شروع ہو تاکہ بچے اس کے اندر شریک ہو سکیں، ورنہ آپ بچوں کو بالکل محروم کر دیں گے اہل بیت کی تعلیمات سے. ٹھیک ہے آپ مجلس میں پہنچ کے آپ نے داد بھی دے دی، فرش اعضاء پہ بیٹھ کے آپ نے ثواب بھی کما لیا، لیکن آپ کے بچوں کو کیا ملا؟ لہذا بہت ہی اہم چیز ہے، اس کی طرف جو ہے بھرپور طور کے اوپر متوجہ رہیں. بہرحال آج ایک لحاظ سے ہم سب کے لیے خوشی کا دن بھی ہے. خوشی کا دن اس عنوان سے کہ امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے دور امامت کا آغاز آج کے دن سے ہوا ہے. اس لحاظ سے جو ہے وہ ہمارے لیے خوشی ہے. اور بہرحال ایک روایت جو بیان کی جاتی ہے کہ آج کے دن جو ہے وہ عمر سعد مرا ہے، تو بہرحال اس لحاظ سے بھی جو ہے وہ ایک دشمن اہل بیت واصل جہنم ہو تو محبان اہل بیت کے لیے خوشی اور سرور کے لمحات ہیں، یقیناً ہیں. لیکن عزیزان گرامی جو ہمارے درمیان ایک چیز مشہور ہو گئی ہے کہ خلیفہ ثانی کے عنوان سے، وہ بالکل بے بنیاد ہے، اس کی کوئی حقیقت اور حیثیت جو ہے وہ نہیں ہے. تاریخ کی جو تصریح ہے وہ 27 اور بعض روایات کے نزدیک 28 یا 29، یعنی بالکل
ذی الحج کی آخری تاریخ ہے. 28 ذی الحج زیادہ جو ہے وہ تاریخ دانوں کے زمانوں کے اوپر ہے. اس دن جو ہے وہ ان کے اوپر حملہ ہوا ہے اور 3 دن کے بعد انہوں نے انتقال فرمایا. تو یہ آج کی تاریخ جو ہے وہ ان سے کسی عنوان سے جو ہے مناسبت نہیں رکھتی. یہ صرف ایک دھوکہ ہے اور اس سے زیادہ جو ہے وہ کچھ نہیں ہے. وہ نام کی صرف مشابہت کی بنا کے اوپر بعض نادانوں نے جو ہے یہ تصور کر لیا ہے، حالانکہ اس کی کوئی بنیاد اور اساس نہیں ہے. اور جو بعض رسومات پیدا ہو گئی ہیں وہ بہت زیادہ قدیم نہیں ہے، بہت زیادہ اس سلسلے میں وہ قدیم نہیں ہے. ایران میں صفوی دور میں جو ہے صفوی بادشاہوں کی طرف سے اسے ذرا سراہا گیا تھا اور اس کے اثرات جو ہے بہرحال ایران کے اوپر مرتب ہونا شروع ہو گئے تھے. ظاہر ہے کہ آج کی اس دنیا کے اندر آپ کسی شیعہ آبادی والے علاقے میں کوئی کام اگر کر رہے ہیں اور آپ اگر یہ تصور کر رہے ہیں کہ باقی دوسرے علاقوں کے شیعہ جو ہے وہ محفوظ رہ جائیں گے تو یہ آپ کی نادانی ہے. اور خاص طور کے اوپر آج کے موجودہ حالات کے اندر، آج جہاں نیٹ اور تمام ذرائع موجود ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر اس طرح کی بےہودگی کا مظاہرہ کریں تو اس کا خمیازہ جو ہے وہ ان بیچارے شیعوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے کہ جہاں شیعہ بہت ہی اقلیت میں ہو. تو بہت سوچ سمجھ کے جو ہے وہ انسان کو وہ کرنا چاہیے. اولاً تو یہ جہالت ہے، خلیفہ ثانی سے آج کے دن کی کوئی مناسبت نہیں ہے. وہ جو ان کی وفات کی تاریخ ہے وہ ظاہر ہے کہ پہلی یا دوسری محرم ہے، اور ان دنوں کے اندر آپ کوئی خوشی کا کوئی تصور جو ہے وہ قائم کر ہی نہیں سکتے. اولاً تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ جیسے کہ بعض مقامات کے اوپر مختار نامے وغیرہ کے اندر جو ہے وہ دے دیا گیا ہے، یا بعض مورخین نے، اور مورخین بھی یعنی درجہ اول کے مورخین نہیں، کہ امام صلی اللہ علیہ علیہ السلام کے لیے کہ کھانا کھا رہے تھے اور مسرور ہوئے. یہ امام کی کردار کشی ہے. امام کو جو ہے وہ عام سلاطین اور بادشاہوں کی طرح سے سوچ لیا ہے کہ امام جو ہے وہ ہمارے ساتھ کا سر دیکھ کے جو ہے وہ خوش ہو جائیں گے. یہ کچھ واقعات جو ہے وہ گھڑے ہوئے ہیں مختار نامے کے عنوان سے. مختار نامے میں بہت سی چیزیں اسی طرح کی ہیں. مثلاً اب یعنی دیکھیے اہل بیت علیہ السلام جو سزا دیں گے وہ اسلامی سزا ہوگی، اسلامی سزا ہونی چاہیے. اب ان کی لاش کو جلوا دیا جائے اور اسے جو ہے یوں فضا میں منتشر کر دیا جائے، یہ تہمت ہے، الزام ہے یہ اہل بیت کے اوپر. یہ جو ہے وہ واقعی سے بچنا چاہیے اور بہت بڑا گناہ ہے یہ اہل بیت کی طرف منسوخ کر دینا اس چیز کا، ان تمام چیزوں کا. تو بہرحال اولاً تو یہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے ہی صحیح نہیں ہے. اور پھر دیکھیے یہ جو جس طرح سے بات کہی جاتی ہے کہ جناب مختار کو اہل بیت علیہ السلام کی کامل حمایت حاصل تھی، یہ جھوٹ ہے. جھوٹ اس لحاظ سے ہے کہ دیکھیے در پردہ حمایت رہی ہے. اہل بیت علیہ السلام نے مختار کو کی شان ان کی تجلیل کی ہے، لیکن کھلم کھلانیہ طور کے اوپر نہیں. اگر اعلانیہ طور کے اوپر اہل بیت علیہ السلام ان تمام تحریکوں کی حمایت کرتے تو تاریخ نے جو ہے اہل مختار کو برا نہ کہہ کے امام کو برا کہا ہوتا، اور حکومت بنی امیہ کے بشندی جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ حملہ ور ہو جاتی. لیکن اہل بیت علیہ السلام نے ایک فاصلہ رکھا. تو بہرحال کچھ تاریخی غلط فہمیاں جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہیں. تو اب دیکھیے واقعاً بعض اوقات جو ہے وہ سوچنے کے اوپر انسان مجبور ہو جاتا ہے. آپ کے علاوہ دوسری قومیں بھی جو ہیں بہت سی شخصیتوں کو ناپسند کرتی ہیں، لیکن آپ کسی قوم کے اندر یہ نہیں دیکھے گا کہ وہ گالیاں بکی جا رہی ہیں. راوڑ کے پتلے جلتے ہیں لیکن راوڑ کو مابین کی گالیاں کوئی نہیں بکتا.
پھر ہم اس بےہودگی کے اوپر کیوں اتر آئے؟ پھر ہمارا طریقہ کار جو ہے وہ یہ کیوں ہو؟ ہمارے سامنے تو اہل بیت علیہ السلام کی مثال ہے. جنگ صفین کے اندر جو ہے لشکر شام کی طرف سے جو ہے امیر المومنین کی شان میں جسارت ہوئی، تو ادھر بھی بعض لوگوں نے جو ہے وہ حاکم شام کی شان میں جسارت شروع کر دی. امیر المومنین کو خبر ہوئی تو امیر المومنین پہنچے موقع کے اوپر، اور امیر المومنین نے جو ہے وہ روکا انہیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ کس نے کہا ہے تم سے؟ کہا کہ یہ بھی تو آپ کی شان میں جسارت کر رہا ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دو، انہیں ان کے کیے کی جزا اور سزا جو ہے وہ ملے گی، لیکن تم اپنے آپ کو جو ہے وہ کیوں ہمارے کردار سے الگ کر رہے ہو؟ تو بہرحال خوشی ہے، اس عنوان سے خوشی ہے کہ یہ ہمارے امام کی امامت کا پہلا روز ہے، اس عنوان سے جو ہے وہ خوش ہے. اور اگر جہاں تک رہی روایت یہ عمر ابن سعد کے مرنے کی، تو ٹھیک ہے، میں عمر سعد ابن کے مرنے پر بھی ہمیں خوشی ہے. ایک دشمن اہل بیت واصل جہنم ہوا، ہم اس لحاظ سے خوش ہو سکتے ہیں اور ہونا چاہیے ہمیں. لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں جو ہے وہ جوڑی گئی ہیں، وابستہ کی گئی ہیں، اور ایک ایران میں جو ہے ابو لولو کی ایک قبر ہے کاشان میں. عزیزان گرامی، آپ ذرا تصور فرمائیے کہ تاریخ کا کوئی بھی بالکل ادنا سا شعور رکھنے والا انسان بھی یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ اس کی قبر ہوگی. وہ اس لیے کہ وہ ایک غلام تھا. غلاموں کی حیثیت کیا تھی؟ غلاموں کا وقار کیا تھا کہ جسے جو ہے مدینہ کے اندر جو ہے وہ سزائے موت دی گئی، اور اس کا جنازہ جو ہے وہاں سے جو ہے وہ کاشان لایا گیا اس دور میں. یہ بعید ہے، بالکل کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ قبر کسی اور بزرگ کی ہے. اور جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ صوفیاء کرام میں کسی بزرگ شخصیت کی وہ قبر تھی کہ جن کے تذکرے جو ہے وہ گم ہو گئے، اور لوگوں نے جو ہے وہ مشہور کر دیا کہ یہ وہی حضرت ہے جنہوں نے خلیفہ ثانی کو جو ہے وہ قتل کیا. یہ سب جہالت، دیکھیے اس کی اساس و بنیاد جو ہے وہ جہالت ہے، اور اس سے الگ ہٹ کے جو ہے وہ کچھ نہیں ہے. بہرحال یہ مکتب اہل بیت مکتب علم ہے، مکتب آگاہی ہے. ہمیں ہر جاہلانہ رسم، ہر جاہلانہ طور و طریقے کے پیچھے ہم چل پڑیں، یہ ہماری شان نہیں ہونی چاہیے. بہرحال بارگاہ خداوندی میں یہ دعا کرتے ہوئے کہ بار الہ تو ہمیں توفیق عنایت فرما کہ تعلیمات اہل بیت اور قرآن کے اوپر گامزن. بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب و انصار میں شامل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم. سبحان من سبقت رحمته